شام آخر زمانے میں ملک شام سے پھر اسلام کا چشمہ پھوٹے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے. ان کے ارد گرد اہل ایمان جمع ہوں گے. اہل کتاب بہت بڑی تعداد میں ایمان قبول کریں گے ان کے دست مبارک پر. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. قرآن پاک کہتا ہے کہ بہت سے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے. ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. قیامت کے قریب وہ دنیا میں آئیں گے اور 40 سال زندہ رہیں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیے کو ساقط کر دیں گے. اور اس کے بعد 40 سال زندہ رہ کر ان کا انتقال ہوگا اور انتقال کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے. حضرت جہاں دفن ہے وہیں عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابو بکر ہے اور حضرت عمر ہے اور وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثم یدفن معی. حضرت نے فرمایا کہ عیسیٰ میرے ساتھ دفن کیے جائیں. اور جب مہدی ظاہر ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور وہ مدینہ طیبہ میں ہوں گے اور لوگوں سے بچنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے لوگوں سے بچنے کے لیے تاکہ مجھے خلیفہ نہ بنایا جائے لوگ مجھے پہچان نہ سکیں. ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ 9 سال تک یا 7 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. 40 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے. 40 سال کی عمر تک چھپے رہیں گے. نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا اور شکل صورت کے حسین و جمیل ہوں گے. صاف ستھری شکل صورت کے ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے. اس زمانے میں ایک انصاف پسند بادشاہ کا انتقال ہوگا. اس کی جگہ کسی کو قائم مقام بنانے کے لیے لوگ تلاش میں نکلیں گے کسی نیک صالح انسان کے اور یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے. خانہ کعبہ کے طواف کے دوران لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں اور لوگ ان کی طرف لپک کر جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہم کو بیعت کر لیجیے. چنانچہ سب سے پہلی بیعت وہ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس فرمائیں گے اور لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت ہوں گے. اس کے بعد ایک بہت بڑا لشکر یہ خبر سن کر نکلے گا کہ مہدی آ چکے ہیں ان کو ختم کرنا ہے ان کو مٹانا ہے. اس ارادے کے ساتھ بدترین انسانوں کا ایک لشکر نکلے گا تاکہ مہدی علیہ السلام کو ختم کر دے اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو ختم کر دے. اور وہ لشکر آئے گا آگے بڑھتا آئے گا یہاں تک کہ مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں دھسا دیا جائے گا وہ پورا لشکر اور یہ علامت ہوگی کہ یہی اصل مہدی ہے یہی اصل مہدی ہے. یہ علامت ہوگی کہ پورا لشکر جو ان کے مقابلے کے لیے آ رہا ہوگا زمین میں دھسا دیا جائے گا اور لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ مہدی ہیں. پھر مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہو جائے گی. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ملک شام سے ایک بہت بڑا لشکر چلے گا. یہ سن کر کے مہدی تشریف لے آئے ہیں اور وہ اہل ایمان باغیرت مسلمان ہوں گے اور وہ جا کر مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوں گے. ملک شام کے لوگ ہوں گے جو مہدی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کے لشکر کو قوت پہنچانے کے لیے ملک شام ہی سے ایک بہت بڑا لشکر اہل ایمان کے چلے گا. تو آخر زمانے میں ملک شام اسلام کی تبلیغ اسلام کی نشر و اشاعت اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہوگا اور ملک شام ہی سے زبردست لوگوں کی ایک جماعت قائم ہوگی نکلے گی جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ دشمنان دین سے لڑے.